القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه حبسه الله على حصر جهنم حتى يخرج مما قال۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بددین منافق کے شر سے کسی بندہ مومن کی حمایت کی، مثلا کسی شریر بددین نے کسی مومن بندے پر کوئی الزام لگایا اور ایمان والے نے اس کے مقابلے میں اپنے مسلمان بھائی کی حمایت کی، اور کسی بعد توفیق مسلمان نے اس کی مدافعت کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک فرشتہ مقرر فرما لیں گے جو اس کے گوشت کو آتش دوزخ سے بچا لے۔ جس نے کسی مسلمان کی کسی شریر اور کسی بے دین کے مقابلے میں مدد کی اور اس کی حمایت کی اور اس کی حفاظت کی، تو کل قیامت میں اللہ ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے جو اسے کسی بھی جہنم کی آگ سے حفاظت کی ذمہ داری اس کی ہوگی کہ اس ایمان والے کے جسم کو آگ نہ لگنے پائے، یعنی گویا کہ اللہ رب العزت اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان بندے کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا، بعض لوگوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں، کسی کو اچھا کھاتا، اچھا پیتا، پہنتا، لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف، اس کی اچھائی انہیں ناگوار گزرتی ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس مسلمان پر کوئی الزام لگایا جائے، کوئی ایسی بات اس کی تلاش کر کے پیش کر دی جائے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے اس کی قدر و منزلت نکل جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، یہ اس کے دلوں کے دلوں سے نکل دور کی لے کے آتا ہے، دور کی اٹھا کے لاتا ہے۔ تو بعض بد نصیب لوگوں کی یہ طبیعتیں ہوتی ہیں، یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی مسلمان بندے کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا، جہنم کے پل پر قید کر دے گا، اور اس وقت تک کے لیے کہ وہ اپنے الزام کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے۔ جہنم کے پل پر وہ اس کی قید خانہ ہوگا، اس کی جیل خانہ ہوگا، جہاں اس شخص کو رکھا جائے گا جو کسی مسلمان کی عزت پہ بات کرتا ہے، اس کی عزت آبرو پر الزام لگاتا ہے، اور اس کا وقار اور اس کی عزت اور اس کا احترام جو لوگوں کے دلوں میں ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا بتائی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بندہ مومن کو بدنام اور رسوا کرنے کے لیے اس پر الزام لگانا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ایسا سنگین اور سخت گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اگرچہ مسلمانوں میں سے ہو تب بھی وہ جہنم کے ایک حصے میں جلتا رہے گا۔ مسلمانوں پر الزام لگانا اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اور اگر جس پہ الزام لگایا جا رہا وہ اگر اس سے بڑھ کر، مسلمان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی عالم ربانی ہو، کوئی دین کا خادم ہو، کوئی اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہو، کوئی دینی منصب اس کے پاس ہو، اور اللہ رب العزت نے اس سے کوئی دین کی کام کی شکلیں لے رکھی ہوں، اور اگر یہ پروپیگنڈا اس کے خلاف ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگو دہلی کے قبرستان پہ جا کر دیکھ لو اس شخص کو جو علماء کے بارے میں لوگوں کے سامنے بدگمانیاں پھیلایا کرتا تھا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو
علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی بھائی کی غیبت کرنا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار کا گوشت کھانا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اس کا گوشت کھانا ہے، اور فرما اگر اہل علم کی غیبت کرو گے تو ان کا گوشت بڑا زہریلا ہے، بچو گے نہیں، بچو گے نہیں۔ تو ایک عام مسلمان کی عزت، حرمت اور اس کا وقار اور اس کا احترام اتنا ہے کہ کوئی شخص جھوٹا پروپیگنڈا اور جھوٹا الزام تراشی اور جھوٹی بدگمانی، جسے کہیں کہ بدگمانی لوگوں میں پھیلائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جہنم کے پل پر قید کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک اس کو قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ جل بھن کر اپنے گناہ کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائے، جب تک کہ جل بھن کے اپنی گناہ کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائے۔ جس طرح کہ سونا اس وقت تک آگ پر رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا میل کچیل ختم نہ ہو۔ اگرچہ یہ شخص مسلمان ہے، جو مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے یہ حرکت کر رہا، تو اس کی مسلمانی جب تک صاف ستھری نہ ہو جہنم کی آگ سے، جیسے سونا آگ پہ رکھا جاتا ہے اور اس کا کھوٹ نکالا جاتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ شخص بھی جہنم کے اس پل پہ قید ہوگا۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ ناقابل معافی ہے، لیکن آج کل مسلمانوں کا، ہمارے خواص تک کا یہ لذیذ مشغلہ ہے۔ آج کل مسلمانوں کا، بلکہ خواص جو اس امت کے خاص لوگ ہیں، ان لوگوں کا بھی سب سے لذیذ مشغلہ کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ، کسی کے بارے میں کوئی دور سے لے کے آؤ، اس کے وقت مزہ نہیں آتا۔ اور بدقسمتی سے اگر دلوں میں تکبر ہو اور بڑائی ہو اور کسی آدمی کی تعریف ہو رہی ہو اور کسی کا اچھا تذکرہ ہو، ہاں ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اچھا، لیکن اب یہ جو لیکن ہے نا، ہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن، تو یہ جو لیکن ہے نا، یہ اس کے اندر کی گندگی ظاہر کرتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ تو فرمانے لگے کہ آج کل بدقسمتی سے مسلمانوں کا یہ لذیذ مشغلہ ہے، لذیذ ترین مشغلہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر الزامات اور مسلمانوں کے بارے میں پروپیگنڈا۔ تو فرمایا اللہم احفظنا ونعوذ باللہ من سوء انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس گندگی سے محفوظ فرمائے۔ کسی کے بارے میں کوئی اچھے کلمات نہیں کہہ سکتا، تو فرض تو نہیں اچھے کلمات کہنا، لیکن کسی کے بارے میں برے کلمات کہنا یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے، اور اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ آنکھ نصیب فرما دے جس سے ہمیں اپنی کمیاں نظر آئیں، اور وہ آنکھ نصیب فرمائے جو لوگوں کی اچھائیوں پر اور خوبیوں پر پڑنے لگے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔